بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا من اکیس الناس، یا رسول اللہ ہوشیار لوگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرافت الدنیا و کرامت الآخرہ۔ جو لوگ موت کو زیادہ کثرت سے یاد کرتے ہیں، موت کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی عزتیں بھی لے گئے، آخرت کی عزتیں بھی کما گئے۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما حازم اللذات، لذات کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، موت ہے۔ یہ زندگی ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ عصر کا وقت ہمیں پیغام دے رہا ہے اے انسان، جس طرح آج کے دن کا سورج غروب ہو رہا ہے، ایک دن آپ کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کتنا فکر رکھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا اتانی جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ اخذ بیدی، مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، وہ ارانی باب الجنہ، مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اب سب نے فرمایا اے ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میرے امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا تو ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، اور میں نے سب کا بدلہ عطا کیا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ یوم القیامہ، اس کا میرے اوپر احسان ہے، ایسا احسان کہ قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن فکر تھا، فرمایا کرتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی صبح اپنے اہل و عیال میں کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کفا بالموت واعظا، اے عمر نصیحت کے لیے موت تیرے لیے کافی ہے۔ عثمان غنی فرمایا کرتے تھے من النعیم یکفیک الاسلام نعمتا ومن اشغال یکفیک الطاعۃ ومن العبرت یکفیک الموت عبرتا، نعمتوں میں آپ کے لیے کافی ہے، اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، کسب میں تیرے لیے کافی ہے تو اللہ کی عبادت کرے، اور عبرت سے تیرے لیے کافی ہے کہ تم موت سے عبرت حاصل کرے۔ علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آئے گی اور قبر جو ہے عمل کا صندوق ہے۔ اصبر علی احوالها الموت لا یأتی الا بالاجل، موت کے تکالیف پر صبر کرو کیونکہ موت صرف اجل ہی سے آیا کرتی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے آہن آہن من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس ہائے افسوس، توشہ میرے پاس کم ہے اور سفر دور کا ہے اور راستہ جو ہے وہ وحشتناک ہے۔ تو کیا یہ سفر صرف ان کے سامنے تھا؟ اور فرمایا ہے تو عثمان علی نے ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا نے منہ پھیر لیا، وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے بیٹے ہیں
فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج جو ہے عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تاریخ کیا ہے؟ اس کے لیے چراغ کی ضرورت ہے۔ فرمایا الظلمات خمس والسرج لها خمس، اندھیرے 5 ہے اور اس کے لیے روشنی 5 ہے۔ حب الدنیا ظلمت والسراج لها التقوی، دنیا کی محبت ایک اندھیرا ہے، تقوی اس کا چراغ ہے۔ والاسم ظلمت والسراج لها التوبہ، گناہ ایک ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور اس کا چراغ جو ہے وہ توبہ ہے۔ والقبر ظلمت والسراج لها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قبر اندھیرا ہے اور اس کا روشنی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ والآخرت ظلمت والسراج لها العمل الصالح، آخرت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ جو ہے نیک عمل ہے۔ والصراط ظلمت والسراج لها الیقین، اور پوری صراط اندھیرا ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کو دیکھو، فرمایا وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، بہت سے لوگ چلے گئے۔ کلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تدبیرا، سب کے لیے ہم نے ایک مثال قائم کر لیا اور سب کو ہم نے ہلاک کر لیا۔ هل تحس منهم من احد، کیا تم میں ان میں سے کوئی ایک نظر آ رہا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی پاؤں کی آہٹ تم سن رہے ہو؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو ہمیشہ رہا ہو، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک پیالہ ہے، ہر آدمی اس کو پیے گا۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک دروازہ ہے، ہر آدمی اس میں داخل ہوگا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، زاہدانہ زندگی گزار رہا تھا، وفات کے وقت چند اشعار پڑھے، فرمایا یا صاحبی لا تغترر بالتنعم، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ العمر ينفد والنعیم یزول، عمر ختم ہونے والا ہے اور نعمتیں ختم ہونے والی ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ، تم جب جنازہ اٹھا کر لے جاؤ، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو اس بات کو سوچا کرو ایک دن میری چارپائی لوگوں کے کندھوں پر ہوگی، مجھے بھی قبرستان لے جایا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہم اور ہم پر آنے والے ہیں، جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے ہم خود ہی راست ہو گئے جب پیر ہو گئے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، جب ہم بوڑھے ہو گئے خود ٹھیک ہو گئے۔ ہم خود ہی راست ہو گئے جب پیر ہو گئے، قد جب کمان ہو گیا ہم تیر ہو گئے، ہمارا قد جب کمان کی طرح ٹیڑھا ہو گیا تو ہم تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ قد جب کمان ہو گیا ہم تیر ہو گئے، پیری آیا ہوئی نہ ہو مائل گناہ پر، اب بڑھاپے میں گناہ کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ موئے سفید ہنستے ہیں روئے سیاہ پر، جب انسان اپنے چہرے کو سیاہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے تو اس کے چہرے کے سفید بال اس پر ہنستے ہیں۔ میرے دوستو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خاص کر کے عورتیں، وہ بہت جو ہے بے پرواہی سے بات چیت کرتی ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے دیہات میں ایک عورت ایک میت عورت کو غسل دے رہی تھی، تو دوسری عورت سے کہا کہ اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات تھے، بس اس کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چمٹ گیا، بہت کوشش کی نہیں جڑ رہا، نہیں جو ہے خلاصی نہیں ہو رہی۔ تو علماء سے پوچھا، علماء نے کہا ایسا کر لو اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی والدہ کے ہاتھ کو کاٹنا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر فرمایا ان عورت کی ران سے کچھ گوشت کاٹ لو۔ ان کے بچوں نے کہا ہمیں بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ مدینے چلے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کچھ بات تو اس نے نہیں کی، اس عورت نے غسل دیتے وقت اس نے ایک عورت نے کہا اس نے یہ بات کی کہ اس عورت کا فلاں کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ اس سے کہا بہن آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا گناہ کرتے ہوئے؟ کہا نہیں۔ تو 4 گواہوں نے آپ کو بتایا؟ کہا نہیں۔
اس عورت نے خود ہی اقرار کیا کہ میں اس مرد کے ساتھ گناہ کر رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم نے اس پر تہمت کیوں لگایا؟ کہتے ایک دفعہ میں نے اس کے گھر کے سامنے اس کو دیکھا تھا۔ تو فرمایا یہ تو بات نہیں ہوئی۔ وہ کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، حد قذف۔ جب 80 کوڑے لگائے تب اس کا ہاتھ اس سے جو ہے جدا ہو گیا۔ تو ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں، اپنے دل کی فکر کریں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا ایسا دن ہے نہ مال کسی کو فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج اگر کسی پر تکلیف آتی ہے تو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آ جائے، میری بیوی میرے پاس آ جائے۔ وہاں بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، والدین سے بھاگے گا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پھر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ ناز آتی دنیا ہم اپنے وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ پہلے زمانے میں نوجوان رات کے آخری حصے میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ جب لا کہا تو لا ہوا، اولا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جب عشق سے تیرے بر گئے ہم، جہاں جدھر گئے تو ہی تو، یعنی جب آپ کا عشق ہمارے اندر آیا، جب کہیں بھی ہم گئے آپ ہی ہمیں نظر آئے۔ اور انسان کا دل کتنا بڑا قیمتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن، زمین کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے اپنے اندر سما سکے، نہ آسمان کے اندر، لیکن مسلمان کے دل کے اندر اتنی گنجائش ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، معزز مہمان، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل کا مہمان ہمارے خالق اور مالک ہے تو اس دل پر اللہ کی تجلیات ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں دل پر محنت کرنی چاہیے، دل کے اندر جھاڑو لگانی چاہیے اور جو ہے اس دل کو صاف کرنا چاہیے۔ موت تو اچانک آئے گی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک خواہشات کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے، اور ایک طاعات کا راستہ ہے اور مجاہدے کا راستہ اور ترک معاصی کا، اس کا انجام جنت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی جو ہے موت آئے گی۔ ہمارے جو یہ زندگی کی جو سانسیں ہیں یہ جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اس سانسوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی تو موت بھی ہمیں اسی طریقے پر آئے گی، اور جس طریقے پر موت آئے گی اسی طریقے پر پھر اللہ پاک ہمارا حشر فرمائیں گے، اور پھر ہمارا ٹھکانہ جنت اور ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی۔ تو ہمیں زندگی کی قدر کرے اور اس کو اللہ کے موت کی تیاری میں اس کو صرف کرے، اللہ کو راضی کرنے میں صرف کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔